अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मखदूम हसनैन हाशमी। प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना तौसीफ इकबाल साहब। राना तौसीफ इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आए रोज़ ज़राअत में नित नए पौधों का इंतखाब करके आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, आवाम को इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। इससे न सिर्फ माहौल में एक अच्छा इन्वायरमेंट का इजाफा होता है, बल्कि इसके साथ साथ किसानों को माली फ़वाइद भी मिलते हैं। ऐसा ही नाजरीन एक प्लांट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है सागवान। नाजरीन, इनका दावा है कि ये जो पौधा है ये 8 से 10 साल में तैयार हो जाता है, और जब ये 8 से 10 साल में तैयार हो जाता है तो 1 एकड़ से नाजरीन 1 एकड़ से किसान एक नहीं, 2 नहीं, 8 से 10 करोड़ का माली फायदा किसान हासिल कर सकता है। इस दावे की जो ज़बानी आज नाजरीन आपके सामने राना तौसीफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जी राना तौसीफ साहब, हमें बताइएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं आपका और फ्रीडम न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकें, आवाम को जो है इनोवेटिव किस्म के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्लांट्स के बारे में मालूमात मुहैया कर सकें, जिससे उनको उनकी आमदनी में भी इजाफ़ा हो और उनके जो माली हालात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान में हमने पहले सागवान को इंट्रोड्यूस कराया था 2018 में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो सागवान के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे देता हूँ। प्रोजेक्ट्स हमारे प्लांट्स के में और चीज़ें भी हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे सागवान के बारे में। सागवान दुनिया की सबसे महंगी टिम्बर शुमार होती है। इस वक्त पाकिस्तान में भी इसका तकरीबन 20 से 21 हज़ार रुपये पर क्यूबिक फीट रेट है, जो बहुत ज़्यादा है। सागवान बेसिकली जो हमारे यहाँ उसको बर्बाटीक भी कहते हैं, रेड सागवान भी कहते हैं, और बर्मा से क्योंकि इसका ताल्लुक़ है। और इस पे जो रिसर्च की है बुनियादी तौर पे वो या इंडिया में ज़्यादा रिसर्च हुई है या ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा रिसर्च हुई है, और उन्होंने इसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप कर ली हैं। पहले सागवान 25 से 30 साल में तैयार होता था, जो अब हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो 10 साल में तैयार हो जाती हैं, जिससे इसका मैच्योरिटी का टाइम कम होने से आवाम को इसके जो माली फ़वाद हैं वो जल्द हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ने भी अब इसकी टिश्यू कल्चर वैरायटी बना ली है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी टिश्यू कल्चर वैरायटी बन चुकी है। इंडिया से क्योंकि हमारे कुछ दिनों से हालात ख़राब हैं और हम जो है ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, तो हमने फिर कोशिश करके इसको ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट किया है। इंशाल्लाह जनवरी के आखिर तक ये पाकिस्तान में ये पौधे टिश्यू कल्चर वैरायटी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है, ये दस्तयाब होंगे, और इंशाल्लाह फरवरी में आप जो है ये हमसे ख़रीदें। हम लोग ये बाई एयर मंगवा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द ये पहुंच सके और बहार के मौसम में हम इसको पूरे पाकिस्तान में लगा सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए मैरा ज़मीन दरकार होती है, या अगर अच्छी मैरा ना हो ज़मीन तो रेतली ज़मीन में भी ये काबिल काश्त है, क्योंकि ये पानी कम मांगता है, ये ज़्यादा पानी नहीं पीता। और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि सिर्फ इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है वो सिर्फ 2 पत्ते बनाता है, राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो ये साया भी नहीं करता, जिसकी वजह से आप इसको अपने खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप नॉर्मल काश्तकारी भी करते रहें, उससे भी आपको आमदनी होती रहे, और ये सागवान साथ साथ ग्रो होता रहता है। और क्योंकि ये सीधा चला जाता है तो इसलिए इसका कोई साया भी नहीं होता, और सायात वाली जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग ये डरते हैं कि अगर हम अपने साइडों पे पौधे लगाए तो हमारी फसल का नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसानदेह पौधा नहीं है। ये पानी क्योंकि कम मांगता है, तो इसलिए जो इसके लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जितने हमारे गर्म इलाके हैं जहाँ पानी की शॉर्टेज का भी मसला है, और जिस तरह हमारे यहाँ थल है, चोलिस्तान है,
اور سندھ میں تھرپارکر کا ایریا ہے، اس تقریباً سینڈی لینڈز ہیں، اور وہاں بعض کا پانی کی شارٹیج بھی ہوتی ہے، باقاعدہ نہری نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ پودا سروائیو کر سکتا ہے کم پانی پر۔ اس کی جو میچورٹی کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہائیبریڈ ورائٹی تھی وہ 10 سال میں تیار ہو جاتی ہے، یعنی 10 سال بعد آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن جو اب ہم آسٹریلیا سے ورائٹی منگوا رہے ہیں وہ ٹیشو کلچر ورائٹی ہے، وہ 8 سال میں تیار ہو جائے گی، یعنی 2 سال مزید پہلے کسان کو آمدنی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم اس سے جو پیداوار ہے تقریباً 10 سال میں یا 8 سال کے ٹیشو والے پلانٹ میں ہم تقریباً 20 کیوبک فیٹ پلس لکڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ 20,000 روپے ریٹ ہے اور 20 فٹ لکڑی بنے تو تقریباً 4 لاکھ روپے کا ایک پودا بنتا ہے، اور آپ نے اگر 1 ایکڑ میں 500 پودے لگائیں تو تقریباً 4-5-20 کروڑ بنتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ اس میں مارکیٹ کا فیکٹر بھی ہے، آڑتی کا فیکٹر بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آدھے پیسے آپ کو مل جائے اور آدھے پیسے ٹمبر والوں کو مل جائے، یعنی 10 کروڑ کسان کو مل جائے اور 10 کروڑ ٹمبر والوں کو مل جائے، تو ایک جسٹیفائڈ ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اور کسان بھی خوشحال ہو جائے گا ان سے ہمارا۔ تقریباً جو اس کے علاقے ہم نے ابھی جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 2018 سے لے کے اب تک، جتنے گرم علاقے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اس علاقوں میں زیادہ اچھا رزلٹ آ رہا ہے، یعنی سندھ کے گرم علاقوں میں، پنجاب کے گرم علاقوں میں، یا ایون بلوچستان میں بھی آپ گرم علاقوں میں لگا سکتے ہیں، وہاں پہ اس کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ جیسے نواب شاہ میں 52 ڈگری تک ٹمپریچر ہوتا ہے، لیکن 52 ڈگری پہ ہمارے جو پودے ہیں وہ وہاں 10 12 13 14 فٹ تک چلے گئے ہیں الحمدللہ 2 سال میں۔ تو یہ اس کا گروتھ ریٹ گرم علاقوں میں زیادہ ہے۔ ہاں ایک چیز اس کو نقصان کرتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں اسلام آباد میں یا اس کے آس پاس علاقوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے یا کورا پڑتا ہے، جہاں پہ کورا پڑتا ہے وہاں اسے کورے سے بچانا ضروری ہے۔ آپ اس کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شاپر ڈال سکتے ہیں یا کوئی پرالی وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز ڈال سکتے ہیں۔ پلس اس کو یہ جو 1 مہینے کا تقریباً پیریڈ ہوتا ہے جنوری کا، تو جنوری والے پیریڈ میں اگر آپ اس کو کوہرے سے بچا لیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ بسم اللہ۔ کچھ ایک چیز کی ہم نے اور تھوڑا سا وضاحت کرنی تھی۔ کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ جو ساگوان کا پروجیکٹ ہے وہ تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن 10 سال کا جو انتظار ہے وہ کافی طویل ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی تھی کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے اخراجات کے لیے اس میں کس چیز کی انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے جو ہے نا امریکن بادام منگوایا ہے، امریکن اخروٹ جس کو پیکن نٹ کہتے ہیں، وال نٹ نہیں ہے وہ پیکن نٹ ہے، وہ منگوایا ہے، پستہ منگوایا ہے، کاجو منگوایا ہے، اس کے علاوہ آلو بخارا، آڑو، خوبانی، یہ وہ ورائٹیز، اور سبز الائچی منگوائی ہے، کالی مرچ منگوائی ہے۔ یہ سارے پودے ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہیں کلر کہار میں۔ کلر کہار میں الریاض گرین ہاؤس کے نام سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہاں ہم نے ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ، سب سے جو گرین ہاؤسز کا بنا رہے ہیں، جو 100 ایکڑ پہ ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ مزید ایکسٹینڈ ہوگا۔ وہاں پہ یہ سارے پودے آلریڈی اویلیبل ہیں، تو جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کو نیچے مل جائے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ فری کنسلٹنسی دیں گے، آپ کے علاقے کے اعتبار سے، آپ کے ماحول کے اعتبار سے، جس علاقے میں آپ لگانا چاہتے ہیں، کس قسم کی زمین چاہیے، کس پودے کو، ہم پوری رہنمائی فری کریں گے۔ اور اس میں جو یہ پودے ہم نے منگوائے ہیں وہ ہم نے پودے منگوائے ہیں بڑے سائز کے، تاکہ 1 سے 2 سال بعد اس کا پھل آ جائے، اس کی آمدنی شروع ہو جائے کسانوں کی۔ جس طرح بادام کا پودا ہم ویسے ہی 5 فٹ کا دیتے ہیں، تاکہ 5 فٹ کا پودا آج لگائیں اگلے سال پھل دے دے۔ سیب، اینا ایپل جو اسرائیل کی ورائٹی ہے وہ دوسرے سال پھل دے دے گا۔ اسی طرح جو یعنی آج لگائیں تو اگلے سال پھل دے دے گا۔ پستہ اور اخروٹ 2 سال بعد پھل دے گا۔ سبز الائچی 1 سال بعد پھل دے دے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مہنگی آئٹمز ہیں، اور جس سے 1 سال بعد کسان کی آمدنی شروع ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو ساگوان کے ساتھ انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں،
آپ کے علاقے کے اعتبار سے ہم آپ پوری رہنمائی کریں گے کہ آپ کے علاقے کے حساب سے ساگوان کے ساتھ کون سا پودا سوٹیبل رہے گا. تو یہ ساری رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر نیچے دیا گیا ہے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. رانا توصیف اقبال میرا نام ہے. اور میں آخر میں شکر گزار ہوں جناب آپ کا بھی اور فریڈم نیوز کا بھی کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام تک اپنی بات پہنچا سکیں, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ وہ انوویٹو زراعت کی طرف آئیں. روٹین والی کاشتکاری میں بچت نہیں رہ گئی, کسان کو 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ملتا. جبکہ اگر آپ یہ انوویٹو کاشتکاری کریں تو آپ 10 لاکھ سے لے کر اور 50 لاکھ روپے سالانہ کما سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو آپ ٹرائل بیسس پہ لگا کر دیکھیں, اس کا ٹرائل کریں. 1 سے 2 سال میں جب آپ کو رزلٹ آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو کمرشل بنیادوں پہ لگا سکتے ہیں. ہمیں بڑی جو ہے نا فریڈم نیوز کی جو تعاون حاصل رہا ہے اس کے لیے ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور پورا پاکستان کو خوشحالی نصیب ہو. خوشحال کسان خوشحال پاکستان.